إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، اہل سنت اور جماعت کے عقیدے میں سلف صالحین سے لے کر آج تک جو باتیں طے ہیں اور جن باتوں کو قرآن اور حدیث سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے لیا گیا ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اہل بدعت اور دین میں غلط قسم کے شبہات کو پیدا کرنے والے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو غلط معنی پہنانے والے، ان کی غلط تعمیل کرنے والے، ایسے اہل بدعت کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے۔ مومنوں کے ساتھ دوستی، نیک لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق، اور اہل بدعت جو دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق رکھنا کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کے اصول میں سے ایک بنیادی بات ہے۔ اور اس بات کو قرآن کریم کی آیت سے علماء نے دلیل نکالی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اور اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں غلط معنی اور غلط باتیں، غلط تعمیلیں کرتے ہیں، بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو تم ان سے اعراض کر لو حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر کبھی تمہیں شیطان بھلا دے، یعنی تم اگر بیٹھ گئے کبھی ان کے ساتھ، تو تم آئندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت حاصل کرنے کے بعد، اس نصیحت کے بعد کبھی ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اس قسم کی اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دین میں غلط باتیں پھیلانے والے اور دین میں غلط تعمیل کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مفہوم کو منمانی طور پر توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، نئی نئی باتیں لانے والوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے
کچھ ایسی باتیں تمہیں سنائیں گے جس کو تم نے کبھی سنا نہیں ہے، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم ان سے دور رہو، ایسے لوگوں سے دور رہو. کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کے زمانے میں جو باتیں نہیں تھی ایسی باتیں وہ پیش کریں گے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور جو آیت میں نے سورہ انعام کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ میں نے جو نقل کیا، اس کی تفسیر میں ابو جعفر صادق فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الخصومات، کہ دین میں جھگڑا کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. آج کل کیا ہے بھائی، آپ کو ثابت کرنا ہے آپ حق پر ہیں، چلو ڈیبیٹ کرنے کے لیے، جو ہم میں سے جیتے گا اس کے پاس حق ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس سے مسئلہ ایسا پیش آیا. اہل کلام میں سے کچھ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا چلو ہم اس مسئلے پر ڈیبیٹ کریں گے، مناظرہ کریں گے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی جیت جائے تو کیا کریں گے؟ اس کی بات مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے. اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ پھر ڈیبیٹ کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کی بات مانیں گے. پھر کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ بھی ڈیبیٹ کرتا ہے، اس سے وہ جیت جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کی بات مانیں گے. کہا دین جھگڑا اور مناظرے کے ذریعے اور جھگڑوں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے؟ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا اگر کوئی جھگڑالو آدمی آئے، اچھا جھگڑا کرنے والا، اچھا ڈیبیٹ کرنے والا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا اور باتوں کے ذریعے لوگوں کو ہرانے والا، جھگڑا کرنے والا جب کبھی اگر آئے ہمارے پاس تو کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو اتارا ہے اس کو چھوڑ کر اس جھگڑالوں کی بات کو مانیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن اور حدیث کو جس طریقے سے سمجھا، یہ دین ہے، یہ سچا دین ہے. اور یہ جھگڑالو کرنے والے ڈیبیٹ کرتے کرتے کیا ہو گیا کہ نعوذ باللہ ان کی باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ گئی. آپ لوگ دیکھیں گے جن لوگوں نے یورپین اور مغربی تہذیب پر زیادہ لکھا اور نقد کیا اور سارا عمل ان کے ساتھ رہا، آپ دیکھیں گے ان کا خد و خال، ان کی شکل و صورت، ان کا لباس، ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ انہی کے جیسا ہے. داڑھی آپ شاذ و نادری پائیں گے جی، اور اسی طریقے سے ٹخنے سے نیچے ان کے کپڑے پائیں گے. داڑھی کو سنت نہیں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ دین اس میں کیا جی ہے؟ پھر کس میں ہے بھائی؟ اگر یہ دین نہیں ہونا کر آپ نکال دیے، ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنا اس کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے دین اس میں ہے کیا؟ اچھا ڈولو نکالو. پھر داڑھی کا دین میں داڑھی میں دین ہے کیا؟ اچھا داڑھی کو بھی نکالو. نقاب میں دین ہے کیا؟ نقاب کو نکالو. نکالتے جائیں گے ان لوگوں کے کہنے پر تو دین کا کیا حصہ باقی رہ جاتا ہے؟ تو میرے بزرگوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اہل باطل کے ساتھ مناظرہ کرتا ہے اور اس کی زندگی اسی میں گزرتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ دل بلٹ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ بدعت اور نعوذ باللہ دین میں نئی نئی چیزیں پیش کرنے والے، اس کا کیا نقصان ہے کہ اصل دین چھپ جاتا ہے. اصل دین چھپ جاتا ہے. ان کی بدعات اور ان کے غلط خیالات، ان کی تحریفات کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ چھپ جاتا ہے اور جو باطل ہے وہ غالب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ
اہل سنت اور جماعت نے جو اصول بنایا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، ان کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، ان کی تقریریں نہیں سنیں گے، ان کے ساتھ نشست ہماری دوستی نہیں ہوگی، اتنی سختی کے ساتھ، جبکہ کفار اور مشرکین کے ساتھ اتنی سختی نہیں کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جو دین میں تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، دین کی وجہ سے تمہارے شہروں سے، تمہاری بستیوں سے تمہیں نکالتے نہیں ہیں۔ اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان تبروهم، کہ حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ یہ کفار و مشرکین کے بارے میں کہا گیا، جبکہ اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہے تو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن و حدیث سے اس سے بہت ساری دلیلیں لی گئی، آئندہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین کو نئی شکل میں پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو نئی شکل میں پیش کرتے ہیں، جو دین اصلی شکل میں نہیں تھا اس کو بدل دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیا آدمی، ایک جاہل آدمی آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہ جو بتا یہی دین ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ توحید یہی توحید ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے حدیث یہی حدیث ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ پردہ ایسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہی وہ پردہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہذا ان لوگوں کا خطرہ، ان لوگوں کا ڈینجرس پن، کہ یہ لوگ کتنے خطرناک، یہ کفار و مشرکین کے خطرے سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ باطل کو حق کہہ رہے ہیں، غلط چیز کو حق بتا رہے ہیں، جبکہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل ہی باطل ہے، قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت نے اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کی تقریروں میں، ان کے پروگراموں میں، ان کی کانفرنسوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان جو ہے تفریقہ ڈالتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث کے پابند، قرآن و حدیث کی جو باتیں جہاں ہوتی ہیں، جہاں لوگ مانتے ہیں، ان کے خیالات کو بدل دیتے ہیں۔ گھر میں، ایک ہی گھر میں باپ ایک راستے پر، بیٹا ایک راستے پر، ماں ایک راستے پر، بہن ایک راستے پر، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے بڑے خطرات ہیں، ان کے بڑے بھیانک نتائج ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ جی ہم لوگوں کو دور رہنا چاہیے۔ سلف صالحین نے کہا کہ سلام تک مت کرو، اگر سلام کرتا ہے تو جواب تک مت دو۔ بدعتی، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ سلف صالحین نے بڑی تاکید کے ساتھ، میرے پاس وقت نہیں ورنہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ایسے لوگوں کی جنازوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ چند مہینوں پہلے، چند سال پہلے قریب میں ایک مشرک داعی جو شرک کی دعوت دے رہا تھا، ایسے آدمی کے شخص کے جنازے میں کچھ اہل حدیث لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ارے یہ کوئی چیز ہے کہ تم ان کی کثرت اور ان کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہو، اور ایک مشرک جو صریح طور پر شرک کی دعوت دیتا ہے، قبر پرستی کی دعوت دیتا ہے، جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تحریف کرتا ہے، ایسے شخص کے جنازے میں ایک اہل حدیث، ایک قرآن و حدیث اور صحابہ کو ماننے والا شریک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جائز نہیں ہے۔ سلف صالحین میں ایک صاحب سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا، انہوں نے ایک جنازے میں، ایک بدعتی کے جنازے میں شرکت کی۔ لوگوں نے پوچھا بدعتی کے جنازے میں تم شریک ہو رہے ہو، اس کی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کہا جنازے کی نماز میں؟ میں نے کہا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے صفات کا انکار کر رہا تھا، اے اللہ جس عذاب کو مستحق ہے وہ عذاب دے۔ میں نے یہ بد دعا کی اس کے لیے، یہ دعا میں کر کے آیا ہوں۔ تو میرے بزرگوں یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے۔ آج ہم لوگ کیا ہے تمل ناڈو میں یہ سمجھتے ہیں، ارے چلو بھائی سب بھی چلو، چلتا جی، یمدم سمدم، ہر دین بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، ڈیموکریسی۔ دین میں ڈیموکریسی چلتا نہیں ہے،
قرآن اور حدیث اور دین، صحیح دین وہ ہے جو صحابہ جس پر قائم تھے. یہ صحیح دین ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے، ہم بتائیں گے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، چاہے ماننے والے مانے یا نہ ماننے والے نہ مانے. جی ہاں، کیوں؟ یہ ہمارا فرض ہے. ہم اس کو چھپا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہم سے کہ وہ عوام کو حق بتائیں گے، عوام کو خطرات سے ڈرائیں گے، باطل کیا ہے کھول کر بتائیں گے. تو لہٰذا میرے بزرگوں، یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق کا حکم دیا گیا، اور اسی کو اللہ کے راستے میں محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عداوت اور دشمنی سے تعبیر کیا گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جن کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی اس نے ایمان کے مٹھاس کو پا لیا، ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا. نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کیا اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس ان دونوں سے، جی ان دونوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اس کی نظر میں پیارے اور محبوب بن جائیں. سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ محبوب اس کی زندگی میں مال و دولت، اہل و عیال، جی ماں باپ، سارے لوگوں سے زیادہ کون ہو جائے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں پیارے اور محبوب بن جائیں. نمبر 2 ایمان کا مٹھاس پانے کی علامت وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی سے محبت کرے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور بنیاد پر نہیں. میرا دوست ہے، میرا پڑوسی ہے، میری زبان جانتا ہے، میرے قبیلے کا ہے، نہیں، کچھ نہیں. محبت کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہمارے تعلقات اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے تعلقات شیعہ کے ساتھ اور جس کی وجہ سے شیعہ کے ساتھ شادی ہوئی. کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ شیعہ ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ دین ہے. نہ قرآن پر، ہمارے قرآن پر یقین کرنے والی قوم، نہ ہمارے قرآن کے لانے والے صحابہ کو یقین کرنے والی قوم، ان کو گالی دینے والی اور گالی دینے کو دین سمجھنے والی قوم. کتنے افسوس کی بات. ایک اہل بدعت کے ساتھ سلف کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیٹی کی شادی ایک بدعتی سے کرایا، اہل بدعت سے اپنی بیٹی کی شادی کرایا، اس نے اپنا رشتہ کاٹ دیا، ختم. شادی ہوتی ہے، لے جاتے ہیں کہاں پر؟ درگاہوں میں. درگاہوں میں لے جا کر ایک صحیح العقیدہ، جس نے زندگی میں، جس لڑکی نے کبھی شرک کا کام نہیں کیا، بدعت کا کام نہیں کیا، پیسے کو دیکھ کر، پوسٹ کو دیکھ کر شادی کراتے ہیں. کس کے؟ بدعت اور خرافات اور شرک کے گھرانے میں. کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ لے جاتے ہیں دوسرے ہی دن لے جا کر قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے. میرے بزرگوں، ہمیں غور کرنے کی بات ہے. تیسری حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کبھی کسی قوم میں مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس نبی کی امت میں اس کے اصحاب ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں جو اس نبی کی سنت کو لیتے ہیں، جو اس کی نبی کے احکام پر عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے. ہر زمانے میں اللہ نے مجھ سے پہلے نبی کو بھیجا ہے تو نبی کے کچھ دوست ہوتے ہیں، حواری ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں جو اس نبی کی سنت کو لیتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں. جی پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ان سے جہاد کرتا ہے اپنے ہاتھ سے تو وہ مومن ہے، اگر کوئی ان کے دل سے جہاد کرتا ہے تو مومن ہے. اور آپ نے فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں. اگر دل سے جہاد نہیں کرتا ہے، دل سے ان کے عمل کو نفرت نہیں کرتا ہے، دل سے ان کے بدعات و خرافات کے خلاف اس کے دل میں عداوت اور بغض نہیں ہوتا ہے، تو اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. ان حدیثوں سے اور قرآن کریم کی آیتوں سے علماء نے دلیل نکالا
کہ ایسے لوگوں کا جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ہیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کی تقریروں کو نہیں سننا چاہیے، ان کے پروگراموں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ کہ نام بڑے خوبصورت نام، شرک کو مٹانے کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ پروگرام، توحید کو پھیلانے کے لیے۔ کون سی توحید؟ جی وہ توحید جو صحابہ پر نکیر کرے، وہ توحید جس کے بارے میں یہ ہو کہ قرآن کریم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم حدیث کو ریجیکٹ کریں گے۔ یہ توحید اپنے اپنے فہم اور سمجھ کے مطابق توحید، اور یہ توحید کہ ہم صحابہ سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہیں، یہ توحید ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والے ہم ہیں۔ دعویٰ ویڈیو کلپوں میں آپ یہ ساری چیزیں پائیں گے میرے بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ توحید ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والے ابھی آگے بتائیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والے جو لوگ تھے ان لوگوں کے ساتھ آپ نے بائیکاٹ کیا۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے 2 ساتھی پیچھے رہ گئے تھے اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ 50 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، 50 دن تک قطع تعلق، سلام کرتے جواب نہیں دیتے، یہاں تک چچا صاحب بھائی بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جی ہاں، علماء نے کہا اگر برا عمل کرنے والے، فسق و فجور کرنے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بدعتیوں کے ساتھ بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، آئیے، بعض ایسی جماعتیں ہمارے ہاں موجود ہیں میرے بزرگوں، اور بڑی بری طریقے سے پھیل رہے ہیں، لوگ ان کو تعاون کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کا تعاون ناجائز، اور آپ کا تعاون سنت رسول کے خلاف بدعت کو پھیلانے میں، دین کو تحریف کرنے میں آپ کا تعاون ہو رہا ہے، ہمیں اس بچنا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ، نام تو توحید کا لیتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑی بنیادی غلطی انہوں نے یہ کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر نکیر کی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر نکیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ارے ان کا سیر، ان کا آدھا سیر کے برابر بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ احد کے پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے، صحابہ کا مقام، ارے تم دھول کے برابر بھی نہیں ہو صحابہ کے۔ صحابہ پر کلام کرتے ہو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بدبخت کہتے ہیں ارے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کیا جمع کیا، پیپروں کو جمع کر دیا لکھا ہوا، ارے ہم نے ان سے اچھا کام کیا، سافٹ ویئر میں قرآن کو داخل کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو تم کمپیئر کر رہے ہو، مقارنہ کر رہے ہو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہو کرمنل ہے، کرمنل مجرم عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ارضاہ، یعنی کیسے نعوذ باللہ۔ اور یہ کہ صحابہ شرک کیا، صحابہ نے شرک کیا، کیسی باتیں، کیسی غلط فہمیاں۔ حدیث کا سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، قطیہ جوہینہ کی ایک عورت وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اس نے آ کر کہا کہ تم لوگ بھی شرک کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لوگ بھی شرک کرتے ہو؟ تم لوگ کہتے ہو ما شاء اللہ وشئتا، وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تم چاہے، اور تم کہتے ہو والکعبہ، کعبے کی قسم۔ یہودی نے آ کر کہا کہ تم لوگ بھی شرک کرتے ہو، اور تمہارا شرک کیا ہے؟ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور تم چاہے، یعنی اللہ کے ساتھ برابر ایکول کر دیا، اور وہ ہوگا، اور اسی طریقے سے کعبے کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر وہ لوگ قسم کھائیں تو یہ کہیں وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم، اور یہ کہیں ما شاء اللہ ثم شئت،
میں اس حدیث کا جملہ عربی زبان میں نقل کر رہا ہوں, دوبارہ سنیے گا. ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تنددون وانکم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا کہ اگر وہ قسم کھانا چاہے تو کہیں رب کعبہ کی قسم, اور یہ کہیں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر تم چاہو, اور نہیں پھر اللہ کے بعد. اب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہودی آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو, اور اس نے کہا ایسی ایسی باتیں تم لوگ کہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا, ہم لوگوں نے جو ہے کیا غلطی کرتے تھے, ہم لوگ کیسا شرک کرتے تھے جی. اور یہ بات معلوم ہے کہ یہودی کا ایک عالم آیا ہے تو مدینے میں ہی ہوا ہوگا, تو اس سے پہلے 13 سال جو ہے مدینے سے پہلے مکے میں صحابہ بھی شرک کیے ہوں گے جی. کہاں سے باتیں دیکھ کس طریقے سے نکال رہے, دیکھیے مقصد صحابہ کے مقام کو گرانا اور یہ کہنا ہم نے صحابہ سے بہتر دین کو سمجھا ہے. نعوذ باللہ. 1400 سال دین کو سمجھا نہیں گیا, اور ایسے بدبخت اور بیوقوف قسم کے لوگ آئے تب دین کو سمجھا جا رہا ہے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے میرے بھائیوں جی. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں, سونا اور چاندی اور کرنسی کے زکوٰۃ کے بارے میں کہ ایک بار اگر آپ دے دیے تو دوبارہ جو ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. یہ 1400, اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے 1400 سال کے پورے 1437 سال کے عرصے میں کسی عالم نے ایسی بات نہیں کہی. ان جاہلوں کی یہ بات ہے, اور اس فتوے کی بنیاد پر ندوۃ العلماء لکھنؤ اور دوسرے علماء کرام نے ایسے بولنے والے کو کافر کہا. فتویٰ ہے ہمارے پاس. تو میرے بزرگوں, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسلام کے ایک پلر, اسلام کے ایک رکن کو آپ گرا رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کتنے حدیثوں کا انکار کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں, یہ حدیثیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں, ہم اس کو مانیں گے نہیں, اور قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل, نعوذ باللہ. اس قسم کی ساری باتیں رہتے ہوئے کیا اہل حق کے لیے جائز ہے, کیا اہل حق کے لیے روا ہے کہ ایسے لوگوں کے پروگراموں میں شرکت کریں, کیا ایسے لوگوں کی تقریروں کو سنیں, چاہے وہ کتنی چپٹی باتیں کریں, کتنی میٹھی باتیں کریں. میرے بزرگوں, ہرگز جائز نہیں. ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہونا چاہیے, اور ہماری زندگی اور ہمارا طریقہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کے طریقے پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, حق کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.